آپ سڈنلی اس طرف آ گئے. آپ ایک پاکستان کی سیلیبریٹی تھے, لوگ آپ کو دیکھ کے انسپائر ہوتے تھے ٹو کم ان شوبز انڈسٹری. اور میرا چینج بڑا گریجول تھا, لیکن اس کتاب کے تھرو میں ایک ہی پیغام جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں. اور کیا مرنے کے بعد کسی قسم کا خدا ہے, آخرت ہے, جنت ہے, دوزخ ہے یا نہیں ہے؟ سر موسٹلی آج کل ینگ جنریشن دے آر ناٹ بلانگ ٹو بکس. آئی تھنک سو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر سنسیریٹی کے ساتھ عمل میں یا علم میں غلطی بھی کر دو گے, اللہ کہتے ہیں میں معاف کر دوں گا. حمزہ علی عباسی نے جو کتاب لکھی ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو اور اسپیشلی ہماری یوتھ کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. ایز اے مدر ایک دو بچوں کو ٹیکل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اتنے بچوں کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ دیکھیے میرے اور محبوب کے ہمارے الحمدللہ 4 بچے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں, اور یہ 233 بچے جو ہیں یہ بھی ہماری اولاد ہیں, اور یہ تمام بچے بھی مجھے ماما کہتے ہیں اور محبوب کو پاپا کہتے ہیں, اور ہم ان میں اور اپنی اولاد میں کوئی فرق نہیں کرتے. وہ بظاہر جتنے خوبصورت ہیں اندر سے بھی اتنے خوبصورت انسان ہیں. تو انہوں نے یہ کتاب بڑے سمپل لینگویج میں اللہ تعالیٰ ہے کیا, آخرت کیا ہے, ایمان کیا ہے. بات یہ ہے کہ اسلام بڑا لبرل قسم کا ریلیجن ہے کہ آپ اپنے حصے کا دیا جلائیں, آپ اپنے حصے کا نیکی کا کام کر دیں. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا رول پلے کرے. سر گڈ ٹو سی یو. آپ ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی ہیں. تھینک یو جی, بہت شکریہ کہ آپ آج آئے, سنڈے کے دن یہاں پہ آپ آئے, مجھے ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. جو یہ بک لانچ کی ہے اس کا اسلامک ججمنٹ ڈے, سر یہ اتنا خوبصورت موٹیو ہے جو کہ ہر انسانی مسلمان ہے جو بھی ہمارے پاکستان کے, ان کو پتہ ہونا چاہیے. آپ سڈنلی اس طرف آ گئے. آپ ایک پاکستان کی سیلیبریٹی تھے, لوگ آپ کو دیکھ کے انسپائر ہوتے تھے ٹو کم ان شوبز انڈسٹری. سڈنلی اس طرح چینج نہیں, میں تو بڑے عرصے سے گریجول چینج میرا ہوتا جا رہا ہے. بڑا اونچ نیچ بھی میرے اندر ہے, آتی بھی رہے گی, اور میرا چینج بڑا گریجول تھا. لیکن اس کتاب کے تھرو میں ایک ہی پیغام جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ چاہے مین موٹیو یا مین میسج یا مین کرکس ایک ہی ہے کہ چاہے آپ مسلمان ہیں, غیر مسلم ہیں, ملحد ہیں, جو بھی ہیں, کیا مرنے کے بعد کسی قسم کا خدا ہے, آخرت ہے, جنت ہے, دوزخ ہے یا نہیں ہے. اس سوال کو بہت زیادہ سنسیریٹی سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے ایک بار ضرور پوچھیں اپنی زندگی میں. اس کو اپنا ایک بار ضرور مسئلہ بنائیں. بس یہ میرا ایک سمری کے اندر اگر کہیں تو یہ ایک پیغام ہے. چاہے آپ کوئی اسکالر ہیں, چاہے آپ عام آدمی ہیں, چاہے فنکار ہیں, چاہے بینکر ہیں, چاہے آرمی میں ہیں, چاہے بزنس مین ہیں, کسی بھی فیلڈ سے آپ تعلق رکھتے ہیں, کوئی بھی آپ کی ذہنی سطح ہے, ایک بار اس چیز کو مسئلہ ضرور بنائیں, اس چیز کا جواب ضرور ڈھونڈنے کی کوشش کریں سنجیدگی سے, کہ جو کانوں میں باتیں پڑتی ہیں کہ خدا ہے, آخرت ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں. اچھا سر, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 2025 ابھی ریسنٹلی شروع ہوا ہے, شو بیز کے حوالے سے آپ کو ایک ایسا پروجیکٹ لانچ کرنا چاہیے جس میں جتنی بھی آپ کی بکس ہیں اس کو تھرو دا ایک ڈاکومنٹری یا سٹوری آڈینس تک کنورٹ کر دیجیے. دیکھیں جی, جس اسلام کی تشریح سے میں متفق ہوں کہ یہ ٹھیک تشریح ہے اسلام کی, جس کے اس دور کے اندر روئے رواں جو ہیں وہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں, اس تشریح کے اندر تمام فنون لطیفہ اصلاً جائز ہیں اگر وہ ایک سرٹن اخلاقی باؤنڈری کے اندر رہ کر کیے جائیں. تو اس لیے میرے لیے تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ آنے والے دنوں میں, سالوں میں میڈیا کے پلیٹ فارم کو یوز کروں. جو ایک کوشش کی تھی الف ایک ڈرامہ بنا تھا, اس طرح کے مزید کانٹینٹ جو ہے وہ بناؤں میں, اور اس میڈیم کو استعمال کروں اللہ تعالیٰ کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. تو میں انشاءاللہ اگلے 1-2-3 سال اسی ڈائریکشن کے اندر لگاؤں گا. سر آپ کے تو پورے پاکستان میں فین ہے, اور ٹو بی ویری آنیسٹ اگر آپ یہ کریں گے انیشیٹو, بہت سے لوگ, کیونکہ سر موسٹلی آج کل ینگ جنریشن دے آر ناٹ بلانگ ٹو بکس. آئی تھنک سو. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ ویڈیو فارمیٹ میں چیزوں کو دیکھنا چاہتی ہے, وہ ڈاکیومنٹری ہو یا ڈرامہ ہو یا فلم ہو. ریڈنگ میں رجحان ذرا واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کم ہو رہا ہے, اس لیے انشاءاللہ کوشش ہوگی آنے والے دنوں میں میڈیا فارمیٹ پہ لے کے آؤں چیزوں. ایک میسیج سر ہمارے پاکستانی ینگسٹرز کے لیے جو آپ کے فینز ہیں, جو آپ کو فالو کرتے ہیں, جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, بس کوئی بھی کام کریں زندگی میں, آپ نے اپنے معاملات جو لوگوں سے ہیں ان کے معاملے میں اور جو اللہ کے ساتھ معاملات ہیں ان کے معاملے میں بس سنسیئر رہنا ہے, دیانتدار رہنا ہے, اور اخلاص. سنسیئرٹی از ایوری تھنگ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر سنسیئرٹی کے ساتھ عمل میں یا علم میں غلطی بھی کر دو گے, اللہ کہتے ہیں میں معاف کر دوں گا. لیکن اگر سنسیئرٹی نہ ہوئی نا تو بہترین عمل کو بھی اللہ کہتے ہیں میں ریجیکٹ کر دوں گا. سو بس دل میں کوشش کریں کہ مخلص ہوں, اخلاص ہو, سنسیئرٹی ہو, بس یہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے چیز. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم آپ؟ الحمدللہ. میم آج ہم حمزہ علی عباسی کی بک لانچنگ پہ ہیں, اسلامک ججمنٹ ڈے کے اوپر. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہماری آڈینس کو؟ حمزہ علی عباسی نے جو کتاب لکھی ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو اور اسپیشلی ہماری یوتھ کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جو اس نے چھوٹے چھوٹے ٹپس اس میں دیے ہیں کہ ہمیں جو سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں
ایک عام انسان کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے یا ہمیں بنانے والا کون ہے اور روز آخرت کیسا ہوگا، یہ تمام سوالات ہیں اور ایسے بہت سے سوالات جو ہر عام انسان کے ذہن میں وقتاً فوقتاً آتے ہیں. ایسی ہے بالکل. تو اس جرنی کے بارے میں حمزہ نے اس بک میں لکھا ہے کہ ایک عام انسان جو کہ اس نے اپنے آپ کو بتایا ہے کہ اس نے کیسے اس سفر کو طے کیا، ان سوالات کے جواب اس نے کیسے ڈھونڈے اور اس کے لیے اسے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ یہ بک پڑھیں گے تو ہمیں ایٹ لیسٹ وہ ساری جو جرنی اس نے طے کی ہے، جو مشکلات اور وہ تمام جس میں اس نے ڈھونڈا ہے یہ راستہ، تو ہمیں ایک سامنے راستہ نظر آ جائے گا اور اس کے بعد ہم لوگ پھر بڑے آرام سے ہمارا ایک مائنڈ جو ہے اس چیز کو مزید ایکسپلور کر پائے گا. میم میں نے آگے دیکھ رہا تھا حمزہ سر کہہ رہے تھے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ آپ کی جتنی بھی پرابلمز ہیں نا اس کا ون لائنر اللہ نے سولوشن رکھا ہے. بالکل ایسا ہی. دیکھیے یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں، ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اس کتاب میں ہم سب مانتے بھی ہیں، لیکن شاید ہم لوگ اس لیول پہ نہیں پہنچتے کہ ہم اس پہ یقین کر سکیں کہ ہمیں ایک ایک مسئلے کا حل ہے. ہم اپنے مسائل کا حل ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں. بیسیکلی اللہ نے ہر مسئلے کا حل اللہ نے ہر ایک مسئلے کا حل اس قرآن پاک میں رکھا ہے، جس میں اگر ہم وہ یہ جو ابھی حمزہ عباسی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جب بھی آپ قرآن پاک پڑھنے لگیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو جب آپ دعا کر کے پڑھیں گے تو آپ کو ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں بھی مل جائے گا، اور جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں قرآن پاک سے، آپ کو ہر وہ چیز وہاں پہ مل جائے گی. میم آپ المارا فاؤنڈیشن کی لیڈ کرتی ہیں، ان کی ہیڈ ہیں. 233 چلڈرنز ہیں جن کی آپ لک آفٹر کر رہے ہیں اور ان کو اچھا لیونگ اسٹینڈرڈ دے رہے ہیں. ایز اے مدر ایک دو بچوں کو ٹیکل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اتنے بچوں کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ دیکھیے میرے اور محبوب کے ہمارے الحمدللہ 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں، اور یہ 233 بچے جو ہیں یہ بھی ہماری اولاد ہیں، اور یہ تمام بچے بھی مجھے ماما کہتے ہیں اور محبوب کو بابا کہتے ہیں، اور ہم ان میں اور اپنی اولاد میں کوئی فرق نہیں کرتے. ان کو وہی لیونگ اسٹینڈرڈ دے رہے ہیں، وہ تمام سہولیات، وہ پیار، وہ اٹینشن، وہ مان، تمام چیزیں جو ہمارے اپنے بچوں کو ہم نے دی ہم ان بچوں کو دے رہے ہیں. تو میم بچے تو بھی تنگ کرتے ہیں، تو کبھی کبھی آپ کو ایز اے مدر بچے تنگ بھی کرتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے یہ بچے اللہ نے نا ان میں کچھ ضرورت سے زیادہ خصوصیات دی ہوئی ہیں. یہ بچے نہیں تنگ کرتے، یہ بہت پیار والے بچے ہیں، بڑے ہمبل بچے ہیں. آپ ان سے تھوڑا سا پیار کرو، یہ آپ سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں، اور آپ ان کو تھوڑی سی اٹینشن دو، آپ تھوڑا سا انہیں سمجھاؤ کچھ پیار سے، بہت زیادہ یہ اس کا جو ہوتا ہے نا ان کا آگے سے بہت زیادہ اچھا رسپانس ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بچے بہت پیار لیتے ہیں. میم آپ جو کام کر رہی ہیں نا، ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ووڈ سے تھینکس ٹو یو کہ آپ جیسی پازیٹیو تھاٹس میں ہمارے پاکستان میں ان بچوں کے لیے جن کو یوزلی اپنی فیملیز بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی، اینڈ یو آر دا ون ہو آر ٹیکنگ دس رسپانسبلٹی، اور آپ ان کو اچھا لائف اسٹائل دے رہی ہیں. اٹس ریئلی اپریشیٹڈ. تھینک یو سو مچ جی، تھینک اور یو. اپنے ان بچوں کے لیے جو پاکستان میں آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ان لوگوں کے لیے جو بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں سب کو یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ صرف ایک بار ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا ہے. جب ہم یہ سوچتے ہیں نا تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا کہ آپ اٹھیں، کھانا کھائیں، سو جائیں، اپنا کام کریں. یہ تو ایک روٹین کی چیزیں ہیں جو ہر انسان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے کہ آپ اللہ کے بنائے ہوئے لوگوں کے کام آئیں. جب آپ اللہ کے بنائے ہوئے لوگوں میں خوشیاں بانٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود خوشیاں دیتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے لوگوں کا ذمہ اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی اولاد کا ذمہ اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے. ضروری نہیں آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہوں، بہت زیادہ وسائل ہوں تو آپ کوئی نیکی کا کام کر سکتے ہیں. میں اس پہ میم ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بولا کہ صدقہ کرو ہر روز، چاہے وہ ایک مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو. بالکل آپ نے بہت خوبصورت بات کی. آپ بس کسی کی زندگی سے تھوڑے سے مسائل ہٹا دیں، اسے مسکرا کے بات کر لیں، اس کے لیے چھوٹا سا کوئی ایک اچھا جیسچر دے دیں، کسی کو مشکل میں تسلی دے دیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے. وہ ہے کیونکہ ہمارے اسلام کا پرپز یہ ہے، میک اے گڈ ریلیشن ود ادرس اینڈ ٹرائی ٹو گیو اے گڈ ٹو ادرس. اس سے اللہ بھی خوش اور اللہ کے رسول بھی خوش. بالکل ایسا ہی ہے. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سر آج ہم یہاں پہ حمزہ عباسی کی بک لانچنگ پہ آئے ہوئے ہیں وچ از ریلیٹڈ ود ججمنٹ، ڈے آف ججمنٹ. تو آپ کو کیسا لگا ان کا ایکسپیرینس؟ کیسی لگی ان کی ورڈنگ جو آج انہوں نے اس
कॉन्फ्रेंस में बोलिए। देखें हमजा अली अब्बासी हमारी जो फाउंडेशन है जो बेगम साहबा रन कर रही हैं अलमरा फाउंडेशन, definitely, उसके sir, वो इसके- उसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो आई नो हिम वेरी क्लोजली। वो बज़ाहिर जितने खूबसूरत हैं अंदर से भी उतने ही खूबसूरत इंसान हैं। बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने ये किताब बड़े सिंपल लैंग्वेज में कि अल्लाह ताला है क्या, आखिरत क्या है, ईमान क्या है, उसको उन्होंने डिफ़ाइन किया। और उनकी क्रक्स यही था कि आप सिंपली अगर कुरान को फॉलो करना शुरू कर दें, सिंपल, और कुरान का सिंपल सा तर्जुमा पढ़ ले जी जी। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह ताला आपसे चाहता क्या है। और हमजा अली अब्बासी साहब कह रहे थे कि जिस तरह के हर हार्ड क्वेश्चन का कुरान में अल्लाह ने वन लाइनर जवाब आंसर दिया हुआ। बिल्कुल इसी तरह जी, बिल्कुल आप कुरान की सिंपल ट्रांसलेशन पढ़ें, आपको हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा। असल में हमने रिलीजन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, तो इसको बिल्कुल। जितना सिंपल रखें, अगर सिर्फ आप कुरान को ही फॉलो करना शुरू कर दें तो असल जो दुनिया में आने का मकसद है वो आपको बहुत क्लियर हो जाता सर है। वैसे भी अगर आप वसल्लम की जर्नी को देखा जाए थ्रू द लाइफ, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ सिखाई है, मोहब्बत। यहाँ पे इस्लाम के नाम पे भी आपको पता है कि मोहब्बत ही कन्वर्ट करनी चाहिए ताकि लोगों में पॉजिटिविटी फैले। देखिए बात यह है कि इस्लाम बड़ा लिबरल किस्म का रिलीजन है। बेगम साहबा जो फाउंडेशन रन कर रही है अलमरा फाउंडेशन, हमने उसमें 20 क्रिश्चियन बच्चे भी रखे हुए हैं जो यतीम और लावारिस हैं, तो वो भी पाकिस्तानी हैं, उनका भी हक है। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने हिस्से का दिया जलाएं, आप अपने हिस्से का नेकी का काम कर दें, बाकी अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। सर आपके माशाल्लाह 233 बच्चों के आप फादर हैं, अलमारा फाउंडेशन के लीड कर रही हैं आपकी मिसेज, तो कैसा फील होता है इतने बच्चों को सर लुक आफ्टर करना, केयर करना, उनका ख्याल रखना? देखें ये बंदे का काम नहीं होता, ये अल्लाह ताला इस काम के लिए इंसान को चुनता है। जी सर। जब अल्लाह ताला आपको ये हिम्मत और इस्तात देता है तो अल्लाह ताला आपकी हर चीज़ में बरकत डाल देता है। ऐसे ही है। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत डाल देता है, अल्लाह ताला आपके टाइम में बरकत डाल देता है, हर चीज़ में बरकत डाल देता है। अभी हमारे पास 233 बच्चे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त 4.6 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो सड़क पर सोते हैं, जो पुलों के नीचे सोते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हमारी सिर्फ एक ख्वाहिश है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत और इस्तात दे, हम इन तमाम बच्चों के वालिदैन बने, और जिस खूबसूरत तरीके से हम इनको रख रहे हैं अपनी सगी औलाद की तरह, हम मैक्सिमम बच्चों को, और यही हमारा कंट्रीब्यूशन होएगा इस माशरे में। अल्लाह ताला ने अगर आपको पैदा किया है तो उसका कोई ना कोई मकसद है। सर मैं पर्सनली ये बोलना चाहूँगा, जब आपका वो अलमारा फाउंडेशन का हुआ था ओपनिंग में, वहाँ आया था सर, इतनी अच्छी सर्विसेज है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक आम बच्चे को पाकिस्तानी वो वाली ज़िंदगी नहीं मिली जो आप उनको कोशिश करते हैं सर्व करने की। देखिए हमने एक बात तय की थी जब हमने शुरू किया था, आज से तकरीबन 2.25 साल पहले, कि जितने भी बच्चे होंगे, हमारे अपने 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 बेटियां हैं 2 बेटे हैं, माशाल्लाह। तो हमने ये बात हम दोनों ने तय की थी मियाँ बीवी ने कि हम जितने भी बच्चे होंगे हम उनको अपनी सगी औलाद की तरह पालेंगे। तो ये हमारी अपनी सगी औलाद है। मैं आपको तमाम ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मैंने बचपन में ऐसे कपड़े नहीं पहने होंगे जैसे ये बच्चे पहनते। हम खुद ये बात उस दिन जज कर पा रहे थे कि यार जितना आप उनको अच्छा डील करते हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर देते हैं। सर आगे आने के आपके मसलन किस तरह की प्लानिंग है फर्दर इन बच्चों को लेकर? देखिए हम अभी सेंट्रल पार्क में एक बहुत बड़ा इन बच्चों के लिए प्लाजा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अभी ये रेंटेड हाउसेज हैं, जल्द इंशाल्लाह बच्चे अपने घरों में शिफ्ट हो जाएंगे। और उसके बाद हमारा प्लान यही है कि हम कोई बड़ी जगह हो जिस पे अंदर ही स्कूलिंग सिस्टम हो। अभी हमारा अपना है, स्कूल है, बिल्कुल स्कूलिंग सिस्टम है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक बड़ा कंपाउंड हो, उसी में इनकी रहायश हो और उसी में इनकी। लास्ट टाइम सर वहाँ पे आपने अनाउंस भी किया था कि आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं बिल्डिंग। जी वो हम 2nd फ्लोर तक पहुँच गए। congratulations for that, sir. थैंक यू वेरी मच। सेंट्रल पार्क है फिरोजपुर रोड पे, जी जी। उसके जो मालिक हैं मियां ताहिर साहब, उन्होंने हमें 1.5 एकड़ जगह डोनेट की है। वहाँ पे हम ये बच्चों के लिए बेसमेंट प्लस 4 स्टोरी अपार्टमेंट्स बना रहे हैं। तो 2nd फ्लोर तक हम पहुँच गए और इंशाल्लाह नेक्स्ट मार्च में हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। सर आई रियली वांट टू से थैंक्स टू यू फॉर गिविंग दिस पॉजिटिव थिंग्स फॉर आवर पाकिस्तानी चिल्ड्रन, जिन लोगों को कोई पूछता भी नहीं है, आप उन लोगों को अच्छी लाइफस्टाइल दे रहे हैं। आई वुड से टू ऑल ऑफ यू गाइस, सर से सीखना चाहिए और हमें भी इन चीज़ों के लिए इंडिविजुअली तौर पे सर कहीं ना कहीं कोशिश करते रहना चाहिए। हर शख्स को अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है और हर शख्स को चाहिए कि वो अपना रोल प्ले करे। बिल्कुल सर। तो जब थोड़ा थोड़ा हर शख्स अपना रोल प्ले करेगा तो इंशाल्लाह ताला एक बहुत खूबसूरत माशरा सामने आएगा। डेफिनेटली सर, एक मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए। देखें मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं पब्लिकली ये बात कहता हूँ कि जी आप हमें 1 रुपया दे रहे हैं या नहीं दे रहे,
کوئی بھی شخص آ کے ہماری فاؤنڈیشن کا آڈٹ کر سکتا ہے. صحیح ہے, بہت بڑی بات ہے ماشاء تو میں الحمدللہ اور مختلف چیئر پرسنز اور سی اوز نے کچھ پرکشن پریویلیجز رکھی ہوتی ہے, تنخواہ رکھی ہوتی ہے, گاڑی رکھی ہوتی ہے, ہم پہ 1 روپیہ بھی حرام ہے. تو میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ المراق کے پیج پہ جائیں, ویب سائٹ پہ جائیں اور دیکھیں اور اس نیک کاز کو جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں کریں. Definitely, I would